بہتے پانی کو اور چلتی ہواؤں کو انسان نے اپنا معبود مانا، درختوں کو خدا سمجھا، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے مادیوں کو، پتھروں کے اصنام کو اور لکڑی کے اوثان کو اپنا خدا مانا، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو اور جانوروں کو اپنا معبود سمجھتا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات تو میری خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ اے تماشا گاہ عالم روح، تو کجا بہرے تماشا میرا ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے کہ ہمیں چھاؤں فراہم کریں، ہمیں آکسیجن دیں، ہمیں پھل فراہم کریں، ہمارے ایندھن کے کام آئیں۔ یہ پوجا پاٹ شروع کر دیں، چاند سورج ستارے ہماری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے، انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ جانور سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، دودھ غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن انسان نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ تو میرے حضور علیہ السلام آئے جنہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے مخدوم نہیں ہیں، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیرے مسجود نہیں ہے، تیری دہلیز کے نوکر ہے۔ یہ تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے، وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا اصل کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، یا میں نہیں تو انہیں میرا میسج دیتے۔ درخت قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، درخت سلام پیش کرتے ہیں، پتھر گواہی دیتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ جن کو میں معبود سمجھتا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے۔ اب وہ بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے خبردار، مجھے فرشتہ بھی کا، اس سے میری عزت میں فرق پڑتا ہے۔ انسان کی پیشانی تو میرے حضور، فرشتے کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھا کر تو چاہے چاکے گرے میں کبھی، کیف تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام، تو خلیفۃ اللہ العظیم ہے، تو نائب الہی ہے، تو دھرتی کے سینے کا نور ہے، تو اجالا ہے کائنات کا، کہ دم سے بس میں عالم میں چلا رہا ہے، اور تو پتھروں کو پوج رہا ہے، درختوں کی پرستش کر رہا ہے۔ تجھے خود ہی سے بھی آشنائی نہیں ہے، تجھے اپنے آپ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ آ محمد عربی کی چوکھٹ پہ تو خود سے آشنا بھی ہوگا، خدا آشنا بھی ہوگا۔ انسان کو یہ نور ملا تو اس دہلیز سے ملا، اس چوکھٹ سے ملا۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک نعتیہ شعر ہے، ویسے آج کل تو ہمارا نعتیہ ادب بھی پامال ہو گیا، جو ہماری محفل نعت میں جس طرح کی شاعری ہو رہی ہوتی ہے، بٹن ٹھان کر دیتے، بٹن ٹان کر دیتے، نکی جی ہاں کر دیتے، کیسے بازاری لفظ بولے جاتے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا اس لہجے کو دیکھیے، اور میری یہ ساری گفتگو کا خلاصہ اس ایک شعر میں، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال اور خوبصورتی سی دہلیز سے آ کے ملتی ہے، اور اگر کوئی حضور کے در پہ نہیں گیا تو وہ آج بھی اندھیرے میں، آج بھی ظلمتوں کا مارا ہوا ہے۔ اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لیجیے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑ رکھا ہے، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری، عقل و بینش، فہم و ادراک اسے نہیں بتا رہے کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ جوڑے گا۔ دوسری طرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں، کیا اس کی طب نے اسے کچھ نہیں بتایا، اس میں اسے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں تقدر پیدا نہیں کرتا۔ ایک جانور کا فضلہ ہے
لیکن وہ چسکیاں لے کے پیا. یہ میں کہانی ان کی سنا رہا ہوں جنہیں حضور کا در نہیں ملا. اور آپ ادھر آئیے,